بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، اس کی مرضی ہے، جس کا نصیب ہے اسی نے لینا ہے. یہ میرے لفظ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. آپ گھول کے بھی پلا دیں گے. آپ نے دیکھا اس صحافی کو جس کا ویڈیو ابھی میں نے لگوایا ہے، تو آپ لوگوں نے 3 سال پہلے شاید انٹرویو کیا تھا یا 4 سال پہلے. اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہ مر گیا ہے، اس کی مشکلیں آسان کرے. لیکن میں نے بھی فرسٹ ٹائم سنا، مجھے انہوں نے کہا کہ سر وہ اس میں کہہ رہا ہے میں بابا جی گرو کا پٹھا سمجھتا تھا. یا اطہر عباس صاحب لکھتے تھے کالم اطہر عباس صاحب ہی لکھتے تھے. بابا جی نے بلواتے تھے، بولتے بابا جی تھے، لکھتے وہ تھے. بابا جی نے بلا لیتے تھے اطہر بابا آج، ان کی دوستی تھی. اطہر صاحب زندہ ہے، ان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے، اگر کسی کو مسئلہ ہے. بولتے جاتے تھے بابا جی، لکھتے وہ تھے. بابا جی ایک وجدانی کیفیت میں بول رہے ہوتے تھے، اسے وہ لکھ لیتے تھے اور چھاپ دیتے تھے. لیکن جہاں تک اس بندے کی اپنی بات ہے، میں نے اس کا وہ ٹائم بھی دیکھا ہوا ہے جب معافیاں مانگتا تھا اور بابا جی کہتے تھے کہ یار میں تو معاف کرتا ہوں، وہ نہیں معاف کرتا تو میں کیا کروں، میرا ایشو ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلیک میلنگ پتہ نہیں کس کس کو تنگ کیا ہے، کیا 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 ہے، جو بھی ہے کہانی. وہ میں نے تو کہا تھا کہ اسی طرح یہ فکرہ جانے دو اور اسی طرح اس کو لگا دو، جس کی جو رائے. ٹھیک ہے. خدا کی مرضی ہوتی ہے، وہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، کس کے اوپر کتنا کھولتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. سندس کوئی کویشچن کرنے لگی تھی جی. سر جب ہم انٹرویوز کرتے ہوتے تھے نا، تو سٹارٹ میں ہمیں لگتا تھا کہ سارے نا بابا جی کی تعریف کریں گے، یا شاید ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے. تو اگر ہم کسی کا انٹرویو کرنے ابھی گئے کچھ نا، انٹرویوز آپ لوگوں نے لگائے بھی نہیں ہیں. جی نہیں لگا. کچھ جرنلسٹ تھے، میرا خیال ہے ان میں سے جاوید چودھری کا بھی شاید کیا ہوا آپ لوگوں نے، جی اور کس کا ہے، طلعت حسین کا بھی شاید ہے طلعت حسین ریکارڈڈ ہے، کا بھی. اور شاہد کا بھی ہے. یہ جو کامران شاہد نے کہا تھا کہ نہ میں رپورٹر ہوں، نہ میں حب الوطن ہوں، اور نہ میں ریلیجس ہوں، مطلب میں ایتھیسٹ ہوں. تو آپ لوگوں نے کس پرسپیکٹو سے میرا انٹرویو کرنا ہے؟ مجھے تو میں ان میں سے کچھ اس بھی کی نہیں. ریکارڈنگ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے؟ اس نے کرنے ہی نہیں دی تھی. اچھا، اس نے کرنی نہیں دی تھی. تو چلے چھوڑیں پرے. ہاں جی. اور کس کس کے رہ گئے ہیں کچھ آپ لوگوں کے پاس؟ مجھے تو بھول گیا تھا کہ آپ لوگ ان دنوں، میں تو اصل میں آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا تھا جی کہ میڈیا والوں کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ یہ لوگ سر ایک کیا جاوید کرتے ہیں اور کالیا تھا، کیسے اس کا کرتے ہیں. ریئل نام نہیں ہمیں پتا. جاوید کالیا ہی انہیں کہتے ہیں. ان سے آپ لوگ نہیں ملے ہیں؟ ملے ہیں ہم، ان سے بھی ملے جی ہیں؟ ان سے بھی ملے. نہیں، نصر اللہ ملک کا نصر بھی اللہ ہے، ملک اور ہیں. جاوید نصر اللہ کالیا ملک، سے بھی ملے میں. جاوید کالیا کا انٹرویو کیا جی آپ ہے. لوگوں نے؟ پاکستان اخبار والا. جی اچھا، تو ان کا لگا دینا یار، وہ بھی بڑا بلنٹ آدمی ہے. سر انہوں نے بھی آف دا ریکارڈ بابا جی کے انہوں نے خلاف بھی بولا تھا. اچھا، جب آن تھے تب بہت تعریفیں کر رہے تھے. نہیں پھر رہنے دو، ہاں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جو بھی کہنا چاہیں، جب مجھے زیادہ شاید یہ بات اچھی لگی کہ وہ جی ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے، جی چاہے گالی بھی دے رہا تو سیدھا کہہ رہا ہے. تو وہ جو لوگ آف دا کیمرہ کچھ ہیں اور آن دا کیمرہ کچھ ہیں، انہیں رہنے دو. ٹھیک. سر وہ اسی طرح ایک ڈاکٹر صاحب ہیں نا جو جن کو پولیو ہے شاید، یا پتہ نہیں ایکسیڈنٹ کے تھرو ان کی ٹانگ کا. تو انہوں نے نا جب ابھی کیمرہ آن نہیں تھا نا، تو وہ بہت اچھا بول رہے تھے. تو جیسے ہی کیمرہ آن ہوا نا، تو انہوں نے کہا وہ کون ہے، کس کی بات آپ کر رہے ہیں نا. تو میرا اتنا زیادہ ایک دم سے موڈ آف ہوا کہ نا میں نے منہ ادھر کیا، اور میں نے کہا ان سے جس نے سوال کرنے کر لیں، میرا تو انٹرویو ہو گیا. تو وہ خود اتنے گھبرا گئے نا، انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے سے پانی کا پوچھے، میں وہ بتاؤں گا. یہ وہ میں نے تو نا ڈاکٹر کرن بھی ہمارے ساتھ جاتی ہوتی تھی. تو میں نے کہا آپ میں سے کس نے پوچھنا تو پوچھ لیں، میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھنا نا. تو وہ میرے سے ہو جاتا تھا اس طرح 2-3 انٹرویوز. اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے کیوں کیا ایسا نا، بولتے وہ لوگ جو بھی بولنا تھا. تو جب ہم ان کے پاس گئے نا، تو انہوں نے بھی جب بابا جی کے اگینسٹ بولا، تو پہلے تو نا میرا ایسے ہو گیا کہ مطلب اٹھ کے یہاں سے چلو، میرے سے کوئی اگلا سوال ہونا نہیں ہے. بہت غصہ مجھے آ گیا نا. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے مجھے یہ خیال آیا اس کو بچاؤ. اور سر وہ میں نا اس مومنٹ کو آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ میں بس یہ خیال آیا کہ اس کو بچاؤ، اور ایک دم سے جیسے کوئی ہوا نہیں چلتی اور آپ کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے. اور میرے منہ پہ اسمائل آئی، اور میں نے ان سے نا انٹرویو کنٹینیو کر دیا. جیسے کوئی روبوٹ نہیں ہوتا اور آپ کو کوئی انسٹرکشن ہوئی ہے اور آپ نے اس کو کنٹینیو کر دیا. تو جب یہ اب انٹرویو، مجھے تو اب یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا باتیں کی تھیں یا کیا. تو جب تک وہ اینڈ تک جب فوت ہوئے، تب تک وہ کال مجھے کرتے رہے، جب تک ان کی وہ جو بھی وہ گفتگو تھی. پھر میں نے ان کا فون اٹینڈ کرنا بند کر دیا.
تو میں یہ آج سوچ رہی تھی جب انٹرویو لگا, میں نے کہا کہ اس بندے کو کیوں بچانا چاہتے تھے بابا جی, مطلب اس کا کوئی کیا ایسا عمل تھا, اور وہ تو مسلسل اینڈ تک مطلب عجیب سا ہی بندہ تھا, اور وہ سدھرا بھی نہیں, اور اس کے لیے مجھے مطلب عجیب سی بات ہے, اللہ معاف کرے, لیکن مجھے بس یہی خیال آتا تھا کہ یہ وہ کتے کی دم سیدھی نہیں ہوتی, اس نے نہیں بدلنا نا. لیکن یہ ہے کہ وہ تب بھی اسی کے تھرو بابا جی نے پھر کام بھی لیا, دھمال بھی ہوئی, لیکن اس نے اس کو بھی سارا عجیب ہی انٹرپریٹ کیا. اور حالانکہ اس نے بہت بڑی غلطی جو کی ہوئی تھی ایک اللہ والے کے ساتھ. تو سر پھر انہوں نے جتنے بھی لوگوں کو ہم سے ملوایا نا, میں نے تو بابا جی کا کہا تھا کہ ہم ان پہ ریسرچ کر رہے ہیں, 2-3 انہوں نے بندوں کے مجھے ریفرنس دیے کہ تم بچوں کا مجھے اچھا لگا ہے, تم لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہو نا, تو اس بندے سے جا کے ملنا. تو ہم تو ان سے وہ کیونکہ بابا جی سے بھی ملے ہوئے تھے, جاوید کالیا اور یہ وہ انہوں نے بھی نام بولے تھے کہ ہم ہی اسائنمنٹس دیتے تھے ڈفرینٹ رپورٹرز کو. تو 1-2 رپورٹرز ابھی بھی وہ ہیں چینلز پہ نا, تو وہ بھی اسی وہ جو تھا کیس پاسٹ والا اسی اللہ والے وہ اس میں انوالو تھے ایکٹیولی. اور ایک بندہ تو ہمیں غصے میں بولنے بھی لگ گیا کہ تم لوگ پیر کاکی تاڑ کے لیے نہیں, تم اس اسائنمنٹ پہ آئے ہوئے ہو, تم اصل میں وہ بات جاننا چاہتے ہو. لیکن اس بندے نے بھی ہم کہا جی کہ میں ہر سال حج کرتا ہوں, اور مطلب وہ اپنی طرف سے ہم سے جو باتیں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوں, اور ہم نے جب اس کو دعا کرائی تو اس نے بہت رو کے, اور وہ اس طرح سے آنکھیں لال ہو گئیں اس کی کہ میرا تو کنیکشن ہی بہت ہے. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کو کیوں پھر بچانا ہوتا تھا, وہ تو شرمندہ بھی نہیں ہے اپنے نہ پاسٹ کے کیے پہ, نہ بابا جی کو کچھ سمجھ رہے ہیں, لیکن کنٹینیوسلی اگر ہمارے تھرو بھی ان تک میسج گیا ہے وہ پھر بھی نہیں باز آئے, تو ان کو کیوں بچانا ہوتا ہے یا کیا؟ وہ جو کسی اور کے ہاتھوں وہ آلریڈی اس نے جو بدبختی اپنے ذمہ لے لی ہوئی ہے, وہ ہم اپنے سرے کیوں لیں؟ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس نے آلریڈی کسی بے گناہ کا قتل کیا ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ آپ کے گلے لگ کے مر جائے, ٹھیک ہے, آپ اس کو لائیو وائر پکڑا دیں, وہ کرنٹ لگ کے مر جائے, مدعا آپ پہ پڑ جائے, اللہ جانے, اللہ والے جانے, ہمیں کیا. ٹھیک ہے, بس اس میں مجھے نہیں پتا, بابا جی بہتر جانتے ہوں گے آپ کے دل میں کیوں ہے اسے بچاؤ. ٹھیک ہے, مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کئی بار بابا جی کسی گھر جاتے تھے, وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے یا کہہ دیتے تھے کہ جی گھر نہیں ہے, یا بدتمیزی کرتے تھے کہ آپ چلے جائیں یہ وہ, اور بابا جی جان بوجھ کے ان کے اندر پاؤں رکھ دیتے تھے, اور کئی بار وہ لوگ زور سے گیٹ مارتے, بابا جی کی ٹانگ بھی زخمی ہو جاتی تھی. کہتے میں اپنے قدموں کے نشان چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے ایک بار کہا بھی کہ ایسا کیوں آپ کریں, میں نے کہا کہ بابا جب بہت زیادہ مدہوشی میں تھا, اپنی جذبی حالت میں ہوتا تھا, اس وقت یہ بابا سے ٹکرائے, ان کا نقصان ہو گیا ہوا بہت زیادہ. اب بابا اپنی مرضی سے نہیں آتا, بابا کو بھی بھیجا ہی جاتا ہے. بابا کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا کہ تو جا کے بابا جی نے سیدھا کرنے آیا. اور بابا جی کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی تھی کہ ایک بندہ ہے ایک محفل میں, مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بابا جی کو سخت ناپسند کر رہا ہے, یا وہ مجبوراً اس محفل میں آ گیا, یا بابا جی ان کے گھر گھس گئے ہیں. گھر کا ایک بندہ تو بابا جی سے بہت پیار کر رہا ہے, لیکن باقی دوسرا بندہ مجبوراً بیٹھا ہے. بابا جی نے اسی کو کہہ دینا کہ کاکا پانی کا ایک گلاس لاؤ, یا یہ ذرا مجھے پکڑانا, ٹیشو کا ڈبہ ہی پکڑا دینا. وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے خلق پہ سب کچھ قربان کر دینا قلندروں کا پہلا زرعی اصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے دعا کر دیں گے, یا اللہ اس نے تو میری بڑی خدمت کی ہے, یہ تو میرے لیے پانی اٹھ کے لے کے آیا ہے, یہ اس نے تو میری جوتی پکڑائی ہے مجھے, یہ مجھے ٹیشو باکس پکڑایا ہے. ٹھیک, تو اس میں اگر اس کو گلاس پکڑاتے ہوئے وہ جھک جاتا ہے تو وہ اس کے بھی نمبر لگا دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ان لوگوں کی دعا ہی ہوتی ہے. کہتے تھے نا بدبختیاں چوس لو, نحوستیں چوس لو. ٹھیک ہے, وہ یہ طریقہ ہوتا تھا, لیکن اس میں بھی کئی بار لوگ کرتے تھے, نہیں بھی پتہ ہوتا تھا نا. ینگ جنریشن بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. آج صبح جب میں ہاسپٹل گیا, میرا آج کا دن بہت ہی ہیکٹک گیا ہے. حالانکہ دعا سیشن والے دن میں یوزلی کوشش کرتا ہوں کہ ہاسپٹل سے آتے ساتھ میں سو جاتا ہوں.
3-4 घंटे की नींद लेने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सारी रात जागना है, लेकिन आज हॉस्पिटल ही पहुँचा तो मुझे जाते ही पता चला कि कुछ ख़वातीन गेस्ट आए हुए हैं। मैंने देखा तो वो बाबा जी काकी थी, उनके साथ उनकी आगे से भांजी थी, उनकी बहन की बहू थी, बहन की पोती थी। तो अब वो 4 ख़वातीन आगे बैठ गई। उन्हें मैंने कहा कि आप खुद बाबा जी काकी हैं क्यों? उन्होंने कहा नहीं, ये आपसे ही बात करना चाहती है, यंग जनरेशन है, सवाल हैं जवाब है। तो मैं उन लोगों से यही बात डिस्कस करना शुरू हो गया। तो उनमें से एक खातून चुप करके बैठी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको तो याद नहीं होगा, 21 साल पहले, उन्होंने कहा 21 साल पहले बाबा जी हमारे घर आए थे और आप भी साथ थे। मैंने कहा जी 22 साल पहले की बात है, 21 साल पहले की बात नहीं है। तो वो कहती हैं कि अच्छा नहीं 21 साल पहले या 22 साल पहले। तो मैंने कहा कि बाबा जी ने आपको कहा था कि बेटा बाबा घर जो होते हैं ना वो दीवारों और ईंट पत्थरों से नहीं बनते, तो इंसानों से होते हैं, इंसानियत से होते हैं। वो रोना शुरू हो गई एक तो थी। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट यही लफ्ज़ थे उन्होंने जो मुझे कहे थे। वो उस वक्त शादी हो के ही आई थी, नहीं थी। जो दूसरी मुझे कह रही थी कि नहीं 21 साल 22 साल के, वो परेशान हो गई थोड़ी सी। तो मुझे कहती है कि अच्छा आपको इतना याद है? मैंने कहा जी मुझे याद है, उन्होंने ये भी कहा था कि ये दरो दीवार गवाही देंगे कि कोई फ़कीर आया था। वो रोना शुरू कर दी। मैं यही बात आपसे करने लगी थी कि मैं उस वक्त यंग थी, 20-22 साल की थी, मैं आवाज़ार सी बैठी थी, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि फ़कीर अपने कदमों के निशान छोड़ जाता है, ये दरो दीवार गवाही देंगे कोई फ़कीर आया था। मेरी ज़िंदगी में जो चेंजेस आई, मैं आज रिट्रोस्पेक्टिवली देखती हूँ कि 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, और उन्हें कुछ बोला था, वो इनको भी कुछ कहा, हर एक को कुछ कहा था उन्होंने। मैंने कहा मैं जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी मैं वहाँ खड़ी हूँ, और जो मैं चाहती थी वो बिल्कुल नहीं हुआ। और वो सब कुछ जो मैं समझती थी कि यूज़लेस है या ऐसा इम्पॉसिबल है, वो सब कुछ हुआ और खैर से हुआ। और अब मुझे कदर और समझ आई कि यार मुझे तो समझ ही नहीं थी, और समझ अपने आप में मैं अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी। लेकिन मैंने कहा उन्होंने आपसे पानी मंगवाया था। उसने कहा एग्जैक्टली मुझे बड़ी चिड़चिड़ी थी कि इनने मेरे से क्यों पानी मंगवाया है। मैं कहा बस यही काम होता है, अदा होती है, आपको तो पता भी नहीं था। ठीक है, वो चारों ख़वातीन गई तो मुझे मेरा पीए कहता है कि जी वो एक सोशल सर्विसेज वाले एक खातून है, वो बड़ी देर से वेट कर रही हैं, हॉस्पिटल की ऑफिसर हैं। आपने उस दिन कहा था सैटरडे को आ जाए, मुझे याद नहीं था। मैंने कहा अच्छा उन्हें भेजे, मेरा राउंड था। वो तो हर 5 मिनट बाद के मेरे 2 सवाल हैं, 4 सवाल हैं, काफ़ी जज्बाती हुई थी। मैं क्या आप दुआ सेशन में आ जाना। तो इतना वो एंथुजियास्ट थी कि मैं इतने सालों से आपको फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैंने आपसे ये पूछना है वो पूछना है। खैर मैंने राउंड करना था, मैं 15-20 मिनट में दिए। मैंने कहा जी मैं यहाँ मिलता नहीं होता, हॉस्पिटल को लीग है, मैंने आज के आपको मिल लिया है, आप दुआ सेशन में आ जाइएगा, मैं आपको परमिट कर देता हूँ, वहाँ आ जाइएगा। कहती हैं अच्छा ठीक, मुझे लोकेशन दे दें। अच्छा उठे तो मुझे कहती हैं कि कितने बजे दुआ सेशन शुरू होता है। मैंने कहा जी 10 बज जाते हैं, 11 फिर सही रात होती है। कहती नहीं ये तो बहुत लेट है। मैं कहा जी ठीक है फिर आप घर से देखा करें। तो राउंड किया, राउंड करके हॉस्पिटल से निकला। CMH एक पेशेंट देखना था दोस्त का, उसने मुझे कहा था, वो मैंने बहुत फ़ोन किए, पता नहीं कुछ चांस था, वो फ़ोन उस वक्त पिक नहीं कर सका। मुझे घर से फ़ोन आ गया कि वो मेरी आपा हैं, उनका था बेटे की मंगनी थी, उधर जाना था। मैंने कहा अम्मी मैं तो CMH जाना है, मेरी मजबूरी है। अंकल ने मुझे बुलाया। अम्मी कहती नहीं मैं चले जाती हूँ। खैर अम्मी लोग उधर चले गए, मैं बाद में खैर घर आया CMH के बाद। अब थोड़ी देर ही लेटा तो वो महक ने कुछ धमाल तैयार की हुई थी।
وہ اس نے میرے ساتھ پھٹا ڈال لیا کہ جی میں نے تو وہ سیٹ پتہ نہیں لگایا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے بیچ میں آ کے بیٹھ جائیں، 1 شاٹ ہے 2 شاٹ ہے. وہ اس سے پہلے بابا جی کوئی دھمال بنائی ہوئی تھی اس نے. مجھے وہ جانا پڑ گیا اس کاکی خاطر کہ اس نے پیسے اب خرچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا لگی ہوئی ہے. اور پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ انس کی شادی بھی آج تھی، بارات تھی. وہاں سے بڑی جلدی نکلنے کے باوجود نہیں نکل سکا، اور میں پہنچا تو خیر نکاح ہو گیا تھا، کھانا کھایا جا رہا تھا. میں وہاں پہ 2 منٹ حاضری دی ہے تو وہیں پہ بیگم صاحب کا فون آ گیا کہ امی جی ناراض ہو رہی ہیں کہ اس نے دعا سیشن میں بھی جانا ہے اور اس نے صبح سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، تو یہ کہاں رہ گیا. میں کہا جی میں آ رہا ہوں. گھر جا کے چینج کیا، گھر یہ کہہ دیا کہ میں نے وہاں کھانا کھا لیا تھا، اور وہاں سے اب آپ لوگوں کے پاس بھاگا آ گیا. یہاں آ کے نیچے مناہل وغیرہ کہیں سے آئے تھے، اس نے پتہ نہیں، اس نے میری شکل سے اس نے کہا جی آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوا. تمہیں کیسے پتہ چلے. خیر اوپر آ کے آپ سے دعا شروع ہو گئی. آپ ساری لنگر میں مشغول ہیں، میں بھی بولی جا رہا ہوں. نئے لوگ کون ہیں؟ کوئی نئے تو نہیں، میں نے تو آج کسی کو نہیں دیا ہوا تھا، سب پرانے لوگ ہیں. دعا سیشن بھی تم لوگوں نے نشے ہی بنا لیے ہے نا. کیوں کچھ ملتا ہے یہاں آگے؟ اچھا لگتا ہے؟ ہاں آپ سے پوچھیں. آپ نہیں آنا شروع ہوئی نا، 3-4 بار ہے آپ کی، لیکن بڑی ریگولر آ رہی ہیں آپ. ہفتے میں ایک ایکٹیویٹی یہ بھی ہوگی. ٹھیک. اور کوئی نیا بندہ تو نہیں ہے؟ جی فرمائیں. کون سی مٹھائی؟ اچھا محمد مصطفیٰ صاحب پاس ہو گئے ہیں ماشاء اللہ. اس نے پاس ہونا تھا، نام ہی آپ نے اتنا بڑا رکھا ہوا ہے. تو مٹھائی دے دیں کنول جی کو، بانٹ دیں ساروں کو لنگر میں. حارث فون کر رہا ہے، میں حارث کی بات، حارث کو کیا ہو گیا؟ جی السلام علیکم. جی سر وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. ابھی تک تمہیں یہی نہیں پتا چلا؟ منہ سے بولنا ہی نہیں جا رہا، آپ نے بریک لگا دی ہے. اچھا سر پہلے تو میں یعنی تھوڑا